تو اگر ہم اس عملی طور پر معطل کرنے کو اور پھر اس آیت کو پڑھیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ جل شانہ نے جس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا تھا، ہم نے عملاً اس کو اپنے لیے ناقص کر دیا۔ کامل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، ہم نے اس میں پک اینڈ چوز کے اصول کے مطابق جو ہمیں پسند تھا ہم نے اٹھا لیا، اور جو ہمیں پسند نہیں تھا، جو ہمارے اوپر شاق تھا، جو ہمارے اوپر مشکل تھا، جس سے ہمارے مفادات پہ چوٹ پڑتی تھی، جس سے ہماری منفعت پسند طبیعت کے اوپر زد پڑتی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جن چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یا روایتی اور رسمی طور پر جس کو کرنا آسان ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہی مزاج یہود نے بنایا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے کچھ حصوں پر تو عمل ضروری سمجھتے ہو، کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ کتاب سے مراد الکتاب سے مراد تورات، کہ تمہارے اوپر تورات آئی ساری کی ساری عمل کے لیے تھی، کچھ کو تم نے عمل کے لیے عمل کے قابل سمجھا اور کچھ کو تم نے معطل کر کے رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ تم نے ایسا کیا تو اس کے جواب میں ہماری طرف سے عمل یہ ہے کہ ہم نے تمہارے پر خزی فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیا کی رسوائی تمہارے پر مسلط کر دی۔ اور یہ قانون قدرت اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جب بھی آسمانی کتابوں کے ساتھ امتیں یہ معاملہ کریں گی کہ اس میں سے اپنی مرضی کے احکامات کے اوپر عمل کریں گی اور ناپسندیدہ یا سخت یا شاق یا مشکل یا جس کے اوپر ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہو، جس سے ان کے منافع کم ہوتے ہوں، ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کریں گی، اس کو معطل کر دیں گی، تو اللہ پاک نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اوپر دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی۔ وہ ذلیل و رسوا ہوں گی، مجبور اور محکوم ہوں گی۔ اور صحیح بات ہے کہ آج آپ اگر دنیا کی، اب ہمارے ہاں بھی اللہ کی ساری نعمتیں دستیاب ہیں، لیکن صحیح بات آپ بتائیں، دنیا کے وہ ملک جو آج پیسوں کے اعتبار سے، جو آج اپنی آمدنیوں کے اعتبار سے کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہ اتنا کچھ ان کے ہاں سے نکل رہا ہے، پیٹرول نکل رہا ہے اور چیزیں نکل رہی ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک ان کے محتاج ہیں، بعض چیزوں میں ان کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، ان پر محکومی اور ذلت کیوں مسلط ہے؟ جن کی معیشت کسی غیر ملکی امداد کی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ملکوں کے امداد دیتے ہیں۔ ہمارے حکمران بھی کاسہ گدائی لے کر انہی کے پاس جاتے ہیں۔ ان پر ذلت اور رسوائی کیوں مسلط ہے؟ ان پر محکومیت کیوں مسلط ہے؟ وہ کیوں اپنے ملکوں کی تہذیب و تمدن کو آج مغربی دنیا کو دیکھ کر طے کر رہے ہیں؟ مغرب ان کو بتا رہا ہے، جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چیز کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سعودی عرب جس آزمائش سے گزر رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہاں پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے مخلوط مجلسیں اور ناچ گانے کی محفلیں اور جو ان کی اپنی ایک ایک چیز سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں، ان پر یہ مظلومی اور ذلت کیوں مسلط ہے؟ ان کی معیشت تو کسی اور کے ساتھ بندی بھی نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خود اتنی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کو تیل بیچ رہے ہیں اور دنیا سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن ہم سے بھی زیادہ ہمارے ہاں تو پھر بھی شاید ایک بڑی فوج کی وجہ سے، اسباب کے درجے میں، ایک اپنی دفاعی صلاحیت کی وجہ سے شاید ہماری مجبوری کی اور محکومی کی نوعیت وہ نہ ہو جو ان کی ہے۔ واضح پتہ چلتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف معیشت کی ترقی سے دنیا کے گلوب پر لوگ مسلمان عزت اور آبرو کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے یہ ممالک سارے نمونہ عبرت کہ معیشت میں کہ تمام اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے، خدائی نعمتوں کے ہوتے ہوئے، جس میں ان کے کوئی دست و بازو کا کمال بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں عطا کی گئی ہیں، قدرتی خزانے ہیں جو دے دیے گئے ہیں، اس کے باوجود آزادی نہیں ہے، اس کے باوجود ایک خاص قسم کی غلامی سے وہ بھی گزر رہے ہیں، اور اس سے اس کا موازنہ ہمیشہ اگر ہم پچھلے ادوار سے کریں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے اللہ جل شانہ کی کتاب کو مضبوط تھاما ہو،
اللہ جل شانہ کے احکامات کے اوپر عمل کیا ہو، اسلامی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، اور اللہ پاک نے کسی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اس کے باوجود اللہ جو قوموں کو قوموں پر مسلط کرتے ہیں یہ سزا کے طور پر کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد سے ان کی امت پر اس قسم کے عذاب نہیں آئیں گے جو پچھلی امتوں کے اوپر آتے تھے، جیسے کہ قوم نوح کے اوپر سیلاب، ایک ہی سیلاب میں پوری کی پوری قوم ختم کر دی گئی، یا آسمانوں سے پتھر برسائے گئے، یا زمین کو اوپر اٹھا کر لے جا کر پھر الٹا کر کے زمین پہ دے مارا گیا، یا کسی کے کیا شکلیں بدل دی گئیں، خنزیروں اور بندروں کے اندر انسانوں کی شکل تبدیل کر دی گئی، یا کسی کے اوپر ٹڈی دل اور مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا گیا، یا کسی کے اوپر خون کا عذاب بھیج دیا گیا کہ ہر چیز خون ہو گئی۔ اس قسم کے عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کے صدقے اس امت کے اوپر اللہ پاک نہیں اجتماعی طور پر مسلط نہیں فرمائیں گے، لیکن یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ کی جب یہ تو عذاب سزا ہوتا ہے، جب سزا کا یہ طریقہ اگر نہیں ہوگا تو کون سا طریقہ ہوگا؟ تو ہوگا ایک قوم پر دوسری قوم کو مسلط کیا جائے گا، ایک قوم کو دوسری قوم سے پٹوایا جائے گا دنیا کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اور بتایا امت کو اس کے بارے میں، فرمایا تمہارے اوپر کس طریقے کے ساتھ دوسرے لوگ مسلط ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم پر آپ جو فرماتے ہیں لوگ اتنے مسلط ہو جائیں گے ہم پر، تو کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن پر دوسروں نے غلبہ پا لیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت ہوگی، تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا پھر یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اوپر دنیا کی محبت ایسا غلبہ کرے گی کہ تم اللہ کے احکامات پامال کر دو گے دنیا کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے تم اللہ جل شانہ کے احکامات رول دو گے، اور دنیا میں پھر اتنے غرق ہو جاؤ گے اور دنیا کے اتنی تمہیں لذیذ ہو جائے گی کہ موت سے ڈرنے لگ جاؤ، اللہ کی ملاقات کا خوف تمہارے اوپر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا سامنا نہیں کر پاؤ گے تو موت سے بھاگو گے۔ ورنہ مومن کو تو اگر وہ واقعی مومن ہو تو اس کو تو موت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، بعض اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ فرمایا کراہیت الموت، تمہارے اندر موت تمہارے لیے ایک انتہائی مکروہ چیز بن جائے گی، اس لیے کہ تم نے زندگی ایسے گزاری ہے کہ اب موت تمہارے لیے خوفناک چیز بن جائے گی۔ اس قسم کی ایک نہیں 20 روایات، 20 احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وجوہات کا بھی ادراک فرمایا ہے اور امت کو بتایا ہے۔ تو اس سے یہ آیت جس جب ہم پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو ہمیں اس کے تینوں اجزاء کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین کامل کو پسند کیا تھا، کیا دین کامل ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں، اور اللہ نے رہن سہن کے لیے اسلام کے طریقوں کو پسند کیا تھا، کیا رہن سہن اسلام کے طریقوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے طور پر اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے بقدر ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ معاشرے میں دین کامل زندہ ہو اور سب لوگوں کا انفرادی اور اجتماعی طرز حیات جو ہے وہ ویسا بنے جیسے اسلام نے چاہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔